ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. تو انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کا آغاز کرتے ہیں. اس سے پہلے ہم اس کا لفظی ترجمہ اور بامحاورہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے. الف لام میم، الف لام میم، ذالکا یہ، الکتاب کتاب ہے، لا نہیں، ریبا کوئی شک، فیہی جس میں، ہدن ہدایت ہے، للمتقین متقیوں کے لیے. یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، متقیوں کے لیے ہدایت ہے. الذین وہ لوگ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بالغیب غیب پر، ویقیمون الصلاۃ اور وہ قائم کرتے ہیں نماز، ومما رزقناہم اور اس میں سے جو رزقناہم رزق دیا ہم نے انہیں، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں. وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. والذین اور وہ لوگ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بما اس پر جو انزلہ نازل کیا گیا، الیکا آپ پر، وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا، من قبلی کا پہلے آپ سے، وبالآخراتی اور آخرت پر، ہم وہ یوقنون یقین رکھتے ہیں. اولئک یہی لوگ، علی ہدن ہدایت پر ہیں، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، واولئک اور یہی لوگ، ہم وہ المفلحون فلاح پانے والے ہیں. یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. ان یقیناً الذین جن لوگوں نے کفروا کفر کیا، سواء برابر ہیں، علیہم ان پر، انذرتہم آیا آپ انہیں ڈرائیں، ام یا لم نہ تنذرہم آپ نے ڈرایا ان کو، لا نہیں، یؤمنون وہ ایمان لائیں گے، خاتمہ مہر لگا دی، اللہ تعالیٰ نے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ پردہ ہے، ولہم اور ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، عظیم بہت بڑا. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اب اس کا ہم روٹ ورڈز دیکھتے ہیں. یہاں پر دیکھیں، ریبا، ریبا کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ را یا با. آپ لوگ کو روٹ ورڈ کی سمجھ آ گئی ہوگی. روٹ ورڈ کسے کہتے ہیں؟ روٹ ورڈ کہتے ہیں کسی 3 لیٹرز کو مل کر کوئی روٹ ورڈ بنتا ہے، یعنی کہ اس ریب سے بہت سارے ورڈز بنیں گے. جیسے فور ایگزامپل ہم دیکھ لیتے ہیں علم، عین لام میم، اس سے مل کر بہت سارے لفظ بنتے ہیں، جیسے کہ عالم، علما، معلوم، ٹھیک ہے، اس طریقے سے تعلیم، اس طرح کے بہت سارے ورڈز بنتے ہیں اس سے. اسی طریقے سے ہر ورڈ کا ایک بیسک چیز ہوتی ہے جہاں سے مل کر وہ الفاظ بنتے ہیں. صحیح ہے، تو ریبا کا کیا ہے؟ را، یا اور با. اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی شک، کسی قسم کا کوئی شک. یہ نہیں کہا صرف شک. ریب کا مطلب کیا ہے؟ کوئی شک، یعنی کہ اگر کوئی ذرہ برابر بھی کوئی شک ہے. تو آگے کیا ہے؟ للمتقین، لام زیر لی جہاں پر بھی قرآن پاک میں آ رہے گا اس کا مطلب کیا ہے؟ کے لیے. ٹھیک ہے، اور آگے متقین، متقیوں کے لیے. اب اس کا واو قافیہ کیسے بنا اب ہم یہ دیکھتے ہیں. دیکھیں، جیسے کہ آپ دعا کرتے ہیں ربنا واقینا عذاب النار، ٹھیک ہے، واقینا بچا ہمیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ بھی ہم یہ واقینا واو قافیہ اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے،
اب للمتقین میں میم جو ہے وہ ہم کنسیڈر نہیں کرتے، الف سین تا میم اس طرح کے جو ورڈ ہوتے ہیں وہ ہم روٹ ورڈز میں کنسیڈر نہیں کرتے. آگے تا وہ بھی آپ کو بتا دیں کہ وہ کنسیڈر نہیں ہوگا. آگے کاف رہ گیا ہے اور یا اور نون جو ہے وہ جمع کے لیے استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ واو کاف اور یا متقیوں کے لیے ہے. اس کا للمتقین کا مطلب کیا ہے؟ متقیوں کے لیے. آگے ہے یؤمنون. یؤمنون کا ورڈ نکلا ہے امن سے، حمزہ میم نون، امن سے بن کر یہ ایمان بھی بنتا ہے، یؤمنون بھی بنتا ہے، مومن بھی بنتا ہے. تو یؤمنون کا مطلب کیا ہے؟ ایمان لاتے ہیں. یؤمنون ورڈ کیوں استعمال ہوا ہے؟ کیونکہ یہ جمع ہے، واو اور نون آخر میں آ گیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جمع ہے، جمع کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، بہت سارے لوگ کی بات ہو رہی ہے جو ایمان لاتے ہیں. اسی طریقے سے وَيُقِيمُونَ، واو کا مطلب کیا ہے؟ واو جہاں پر بھی قرآن پاک میں آ جائے اس کا مطلب ہے اور. ٹھیک ہے، آگے یُقِيمُونَ اس کا مطلب جیسے آپ لوگ کو کل بتایا تھا، اس کا کہاں سے نکلا ہے؟ قاف واو اور میم، یہ قوم سے نکلا ہے. ٹھیک ہے، قوم یا قیام، قیام کہتے ہیں کھڑے رہنے کو، قوم جیسے ایک مضبوط قوم کھڑی ہوئی ہوتی ہے، اسی طریقے سے قیام یعنی کہ ایسے جمے رہنا، ایسے قائم کرتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں، تو یہ وہاں سے نکلا ہے قائم کرنا. اور یہاں پہ دیکھیں اللہ پاک نے قائم کا ورڈ استعمال کیا، ادا کا مطلب نہیں کیا. قائم کا مطلب ہوتا ہے کہ وقت کی پابندی کے ساتھ نماز قائم کرتے ہیں، یعنی کہ جیسے ہی نماز کا وقت داخل ہو جاتا ہے نماز قائم کرتے ہیں. اگر نماز ادا ہوتا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ جب مرضی نماز ادا کر لی. ٹھیک ہے، لیکن قائم کا مطلب کیا ہے کہ وہ وقت کے جو تھے وہ وقت کی پابندی کرتے تھے. وَيُقِيمُونَ یہ بھی جمع میں آتا ہے اور وہ قائم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے ہے رزقناہم. رزقنا یہ را زا قاف رزق سے نکلا ہے، اور نون کا مطلب کیا ہے؟ نون کھڑی زبر نا کا مطلب کیا ہے؟ ہم. ٹھیک ہے، اور ہاپش میم ہم کا مطلب کیا ہے؟ انہیں رزق دیا. رزق کا مطلب کیا ہے؟ رزق دیا، نہ ہم نے، ہم انہیں، رزق دیا ہم نے انہیں. ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں. یہ کہاں سے نکلا ہے؟ نون فا اور کاف نفق سے نکلا ہے. جیسے ایک ہوتا ہے نفاق، منافق بھی نفق سے نکلا ہے، خرچ کرنا بھی ایک ہی ورڈ سے بہت سارے اس کے مطلب ہوتے ہیں، لیکن ہم نے آیت کا وہ دیکھتے ہوئے ریفرنس چیک کرتے ہوئے دیکھنا ہے کہ اس پر کون سا معنی اپلائی ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بھی جمع میں بات ہو رہی ہے، واو اور نون آ گیا ہے، وہ خرچ کرتے ہیں. ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں. آگے ہے انزلہ، نون زا لام نزل سے نکلا ہے. ٹھیک ہے، انزلہ نازل کیا گیا. ٹھیک ہے، میم اسکرین پہ شو نہیں ہو رہا یہ. میم اسکرین پہ شو نہیں ہو رہا، آپ تھوڑا سا وہ کر دیں ہمیں. جی ٹھیک ہے میں شو کرتی ہوں. آپ لوگ کو لفظی ترجمہ بھی شو نہیں ہوا؟ جی نہیں نہیں ہوا، جب آپ نے ویڈیو پلے کیا تب نہیں ہوا نا، تب اس کے بعد نہیں ہو رہا. تو آپ کو بتانا چاہیے تھا نا. چلے کوئی بات نہیں، آپ اب یہیں سے بول سٹاپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جی میم. تو یہاں پہ آگے ہمارے پاس ہے یو کی نون. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ یو کی نون کا مطلب کیا ہے؟ یہ نکلا ہے واو کاف یا وکی، اور یو کی نون کہتے ہیں یقین کرنے والے کو. ٹھیک ہے، یقین رکھتے ہیں، یہ بھی جمع میں آ رہا ہے واو اور نون، یقین رکھتے ہیں یعنی کہ یہاں پہ پلورل میں بات ہو رہی ہے. آگے ہے ہودن، جیسے کہ ہم نے اہدین الصراط میں پڑھا تھا، اس کا بھی روٹ ورڈ کیا تھا؟ ہا دال اور یا. تو ہودن کا بھی روٹ ورڈ کیا ہے؟ ہا دال اور یا، اور ہودن کا مطلب کیا ہے؟ ہدایت. آگے ہے المفلحون. آپ لوگ کو مطلب بتایا تھا سورۃ الفاتحہ میں کہ شروع میں جب بھی الف اور لام آ جائے اس کا مطلب ہوتا ہے یہ خاص ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہم کہتے ہیں پروپر ناؤن ہے، اسم معرفہ ہے. تو المفلحون اس کا اگر روٹ ورڈ دیکھیں تو وہ کیا ہے؟ فا لام اور ہا، فلاح، فلاح پانے والا. جب ہمیں روٹ ورڈ سمجھ آ جاتے ہیں نا تو ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کی ٹرانسلیشن کتنی آسان ہے. جب ہمیں روٹ ورڈ سمجھ آ جائیں گے تو ہمارے لیے ٹرانسلیشن کرنا بہت آسان ہو جائے گا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ فلاح پانے والے. آخر میں واو اور نون آ گیا ہے، وہ کس چیز کے لیے ہوتا ہے؟ وہ جمع کے لیے ہوتا ہے. آگے ہے تنذرہم. تنذرہم آپ نے ڈرایا ان کو. یہ تا ورڈ جہاں پہ آ جائے گا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ خود کو مخاطب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تنذرہم، ہم جیسے آپ کو اوپر بتایا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انہیں، ان کو. ٹھیک ہے، اس طرح کے ورڈز ہوتے ہیں. تو ہم کا مطلب کیا ہے؟ ان کو. آپ نے ڈرایا ان کو، یہ کہاں سے نکلا ہے؟ نون زال اور را نظر سے نکلا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے ڈرایا ان کو. آگے ہے خاتمہ. خاتمہ کا مطلب کیا ہے؟ مہر لگا دی. اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ خوا تا اور میم، ختم. دیکھیں جیسے ہم کہتے ہیں ختم نبوت، یعنی کہ نبوت میں مہر لگ گئی ہے، اب مزید جو ہے وہ کوئی بھی نبی نہیں آئے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے یہاں پہ لکھ دیا ہے نا کہ دل پر مہر لگا دی، یعنی کہ اب دل کے اندر کوئی حق کی بات نہیں پہنچے گی. تو خاتمہ مہر لگا دی ہے اللہ پاک نے، خوا تا اور میم. آگے ہے اعلیٰ سمعہم ان کے کانوں پر. اس کا کیا ہے؟ سین میم اور عین.
سما سے نکلا ہے سما، جیسے ہم کہتے ہیں نا ہماری سماعت. تو جب ہمیں ایسے ورڈ سمجھ آ جائیں گے روٹ ورڈ تو ٹرانسلیشن ہم آسانی سے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے کانوں پر سما. اعلیٰ ابصارہم، ان کی آنکھوں پر. اسے کیا ہے؟ با سواد اور را، بصر سے نکلا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں بصارت، یہ وہاں سے نکلا ہے. اس کے مطلب اس کے اور بھی بہت سارے معنی ہیں. تو اسے کیا ہے؟ ان کی آنکھوں پر. دیکھیں آخر میں حاضر میم ہیم، حاضر میم ہیم، ان کا مطلب کیا ہے؟ ان کے، ان کی. ٹھیک ہے، اور اعلیٰ کا مطلب کیا ہے؟ پر. اعلیٰ کا مطلب اوپر بھی ہوتا ہے اور پر بھی ہوتا ہے. آپ کافی جگہ قرآن میں اس کا مطلب اوپر پڑھیں گے اور بہت ساری جگہ پہ اس کا پر پڑھیں گے. آگے ہے گشاوتن، یعنی کہ غائن شین اور یا، جیسے ہم کہتے ہیں نا گشی طاری ہو گئی، پردہ آ گیا، تو ہم کہتے ہیں گشاوتن، پردہ ہے. آگے ہے عظیم، عین ضاد اور میم، عظم. ٹھیک ہے، بہت بڑا. آپ لوگ کو سمجھ آگئی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. آپ جو ہے وہ ہم سکرین شو ہو رہی ہے نا آپ لوگ کو؟ جی میم ہو رہی ہے. اب جو ہے ہم تھوڑا سا سورۃ البقرہ کے اباؤٹ پڑھتے ہیں، اس کا شان نزول اور جو ہے وہ کب اور کہاں نازل ہوئی. سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ کب اور کہاں نازل ہوئی؟ سورۃ البقرہ مدینہ میں نازل ہوئی، اسے مدنی سورت بولتے ہیں. یہ سورت ہجرت کے بعد شروع میں نازل ہونے والی سورتوں میں سے ہے، مگر جو اس کی ایک آیت ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ، سب سے آخر میں نازل ہوئی، یعنی کہ قرآن پاک کا سب سے آخری جو آیت تھی وہ سورۃ البقرہ کے اندر پائی جاتی ہے. لیکن جو یہ سورۃ البقرہ جو سورت ہے نا، یہ جیسے مدینہ میں ہجرت مدینہ کر کے گئے تھے تو شروع میں یہ سورت نازل ہو رہی تھی، لیکن مطلب ایٹ اے ٹائم اکٹھے نازل نہیں ہوئی تھی، کچھ آیات کر کے سورت نازل ہوئی تھی. اس سورت میں ٹوٹل ہے وہ 40 رکوع ہیں اور 286 آیات ہیں. ترتیب نزولی کے اعتبار سے 87 نمبر پہ اور مصحف کے اعتبار سے دوسری سورت ہے. اب آپ لوگ یہ سمجھ لیں کہ ترتیب نزولی اور ترتیب جو ہے وہ توفیقی ہوتا کیا ہے. دیکھیں جو ترتیب نزولی کا مطلب ہے کہ جیسے جیسے جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ وسلم پر وحی اتار رہے تھے اسے کہتے ہیں ترتیب نزولی، یعنی کہ نازل ہونے کی وقت. اور دوسرا ہے ہمارے پاس ترتیب توقیفی، یعنی کہ مصحف کے اعتبار سے، یعنی کہ قرآن کے اندر وہ صورت کہاں پلیس کی گئی ہے اس کے اعتبار سے یہ صورت دوسرے نمبر پہ ہے، اور جب یہ نازل ہوتی ہے اس اعتبار کی صورت میں یہ 87 نمبر پہ یہ صورت آتی ہے. اب سورۃ البقرہ کا نام سورۃ البقرہ ہی کیوں رکھا گیا اور سورۃ البقرہ پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ سورۃ البقرہ کا نام بقرہ اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس میں ایک خاص گائے کا ذکر آیا ہے جس کی وجہ سے اس کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا. اور یہ اس کی فضیلت کیا ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا. ایک اور جگہ روایت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کا ایک کوہان ہوتا ہے اور قرآن کا کوہان سورۃ البقرہ ہے. شیطان جب سورۃ البقرہ کی آواز سنتا ہے تو اس گھر سے نکل جاتا ہے جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جا رہی ہو. اب یہاں پہ کوہان کے ورڈ کو سمجھا جائے تو اس کو کہتے ہیں پیک، یعنی کہ سورۃ البقرہ میں وہ ساری باتیں ہیں جو پورے قرآن پاک کے اندر تفصیلی بیان کی گئی ہیں. یعنی کہ سورۃ البقرہ میں ہر طرح کے مسائل کے اباؤٹ آپ پڑھیں گے اس میں، لیکن جو اس کی مزید تفصیلات ہیں وہ آپ اس کی نیکسٹ جو ہے وہ سورات میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، کوہان کہتے ہیں چوٹھی کو، یعنی کہ جیسے ہم فار ایگزامپل اونٹ دیکھتے ہیں نا، جب اونٹ کی جو کوہان ہوتی ہے پیچھے سے وہ دور سے کھڑے ہو کے نظر آ رہی ہوتی ہے اس کی کوہان، تو مطلب یہ ہے کہ یہ پیک لیول ہے سب سے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کلائمیکس، قرآن پاک کا کلائمیکس جو ہے وہ سورۃ البقرہ ہے. اس کی ایک اور فضیلت یہ ہے کہ ایک دفعہ رات کو سیدنا اسیت نے سورۃ البقرہ شروع کر دی، گھوڑا بھٹکنے لگا، انہوں نے قرات بند کر دی تو اس کا بھٹکنا بھی بند ہو گیا، پھر قرات کی، پھر وہ بھٹکنے لگا، بند کرنے پر بھٹکنا بھی بند ہو گیا، تیسری بار بھی یہی معاملہ پیش آیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال آیا کہ میرا بچہ سو رہا ہے کہ گھوڑا اس پر پاؤں ہی نہ رکھ دے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرات بند کر کے اسے اٹھا لیا، اوپر جو نگاہ اٹھائی تو چراغوں سے جگمگاتا ہوا ایک بادل دیکھا اور دیکھتے ہی اوپر کو اٹھ کر غائب ہو گیا. صبح کو یہ واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ فرشتے تھے جو تمہاری قرات سن کر تمہارے پاس آ گئے تھے، اور اگر تم قرات بند نہ کرتے تو یہ صبح تک رہتے اور مدینہ کا ہر شخص انہیں دیکھتا. یہاں پہ سورۃ البقرہ کی فضیلت آپ کے سامنے واضح ہوگی کہ آپ لوگوں نے اپنے گھروں کو قبرستان نہیں بنانا، آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے گھروں میں سورۃ البقرہ لازمی پڑھیں اور رات کو سونے سے پہلے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات وہ لازمی پڑھیں. ٹھیک ہے، اب ہم انشاءاللہ اللہ کے پاک نام سے اس کی تفسیر سٹارٹ کرتے ہیں.
سب سے پہلا ورڈ ہے الف لام میم. دیکھیے ابھی ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگ رہے تھے نا، اب اللہ پاک نے ایسے ہمیں کچھ ورڈز دیے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ قرآن ایک معجزاتی کلام ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلام ہے. الف لام میم اس یہ حروف مقطعات ہیں، یعنی کٹے ہوئے حروف. دیکھو ہم ان کو الگ الگ کر کے پڑھیں گے، اور یہ بھی تعلیم ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سکھایا کہ اس کو الگ الگ کر کے پڑھنا ہے، الف لام اور میم. ورنہ سورۃ جو ہے ہم لوگوں نے پڑھا ہوا ہے کہ علم تارا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس میں ہم علم پڑھتے ہیں لیکن اس میں ہم الف لام میم پڑھتے ہیں، کیونکہ ہمیں جو ہے یہ طریقہ کار کہاں سے ملتا ہے؟ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا طریقہ کار ملتا ہے. اب یہاں پہ الف لام میم کا مطلب کیا ہے؟ الف لام میم یعنی کٹے ہوئے حروف، ان کی مراد کے بارے میں اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے. ان پر ایمان لانا فرض ہے، ان کے معنی کی کھوج میں نہیں پڑنا چاہیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حروف کی کوئی تفسیر بیان نہیں کی ہے. اللہ تعالیٰ کی کتاب انہی حروف سے مرکب ہے جن سے تمہارے گفتگو کے کلمات بنتے ہیں، لیکن پھر بھی تم ان جیسا کلام لانے سے عاجز ہو. کیا یہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ یہ کلام الہی ہے؟ یعنی کہ اس طرح کا کوئی بھی کلام کوئی بھی لے کر نہیں آ سکتا، یہ اللہ پاک کی طرف سے ہے. حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ جن صورتوں کی ابتدا ان حروف سے ہوئی ہے ان میں قرآن مجید کی عظمت اور اس کے اعجازی کلام ہونے پر زور دیا گیا ہے، یعنی کہ معجزاتی کلام ہونے پر زور دیا گیا ہے. صورتوں کی ابتدا میں حروف مقطعات کے بارے میں محتاط اور محفوظ مسلک کیا ہے؟ یعنی کہ اس کا ہمارا مقصد کیا ہے؟ اس کا کہ بغیر کسی شرعی دلیل کے ان کے معنی معلوم کرنے کے لیے ہمیں جستجو نہیں کرنی چاہیے، اور یہ عقیدہ بھی رکھنا چاہیے کہ اللہ پاک نے حروف مقطعات بے فائدہ نازل نہیں کیے، ان کے نازل کرنے میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے جو ہمارے علم سے باہر ہے. ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ علم والا ہے، اور ہمارے پاس بہت ناقص تھوڑی سی علم ہے، اور ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے کہ اس جو ہے اس حروف مقطعات میں اللہ تعالیٰ کیا سبق دینا چاہ رہے ہیں. تو ہم نے اس کی کھوج میں نہیں پڑھنا، بس اللہ پاک نے یہ قرآن پاک میں نازل کیا اور اس پر ایمان لانا ہم پہ فرض ہے، یہ ہمارے علم سے باہر ہے. اگلی آیت ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، متقیوں کے لیے ہدایت ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس آیت کے بارے میں کل سٹارٹ کریں گے. یہ آیت تھوڑی سی لینتھی ہے اور اس پہ ہمیں مزید نہ تفصیل سے بات کرنے کی ضرورت ہے. تو آپ لوگ کو آج کے ترجمہ میں کوئی مسئلہ ہے یا پھر پچھلی جو سورۃ الفاتحہ میں کوئی مسئلہ ہے تو وہ آپ ڈسکس کر سکتے ہیں.